ویلکم بیک ناظرین. لاپتہ افراد کے لواحقین کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران 14,362 افراد لاپتہ ہوئے ہیں، جن میں سے 370 مست شدہ لاشیں بھی مل چکی ہیں. لاپتہ افراد کے لواحقین بھوک ہڑتال سے لے کر دھرنوں تک سب کچھ کر چکے مگر سب بے سود. آخرکار ایک امید کی کرن صرف سپریم کورٹ کی صورت میں نظر آتی ہے، جو اپنی سماعت شروع کر چکے ہیں، مگر قوم پرست بلوچوں کا کہنا ہے کہ سماعت کے باوجود کوئی شخص منظر عام پر نہیں آ سکا. اور آج جیسے کہ آپ نے اخبار ناظرین پڑھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اڈیالہ جیل سے جو لاپتہ افراد سامنے آئے ہیں تو ایک ماں اپنے 2 لختے جگر کو دیکھنے کے بعد زندگی کی بازی ہار گئیں. سب سے پہلا سوال میں قدیر بلوچ صاحب سے کروں گی. قدیر صاحب، مختصراً بتائیے کہ کیا واقعہ رونما ہوا تھا؟ آپ کا بیٹا جلیل کس طرح غائب ہوا تھا؟ 13 فروری 2009 کو میرا لڑکا اپنے گھر میں تھا. سریاب کے چیبے کوئٹہ میں ہمارا گھر ہے. وہاں سے ISI والے اور FC والے 4 گاڑیوں میں آ کے ان کو گھر سے بلا کے باہر بلا کے اس کو زبردستی اٹھا کے لے گئے. اس وقت میں بینک میں سروس کر رہا تھا، ریٹائر نہیں ہوا تھا. آپ سروس کرتے بینک جی، کے اندر؟ تو ہزار گنجی برانچ وہاں سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا ہمارے گھر. وہاں میری ڈیوٹی تھی تو ان کو اٹھا کے لے گئے. عینی شاہد انہیں جو ان کے ساتھ جو دوست تھے، رشتہ دار تھے، وہ بھی ساتھ تھے. باہر نکلے اور انہوں نے بھی دیکھا اور جو ہمارے تمام لوگوں نے ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد پھر اس کو جو لے گئے، شام کو میں گھر آیا تو مجھے گھر میں اطلاع دیا کہ جلیل کو جو ہے نا ISI والے اور ملیشیا والے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں زبردستی. اچھا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن ہم نے اپنے دوسرے لڑکے کو کہا، انہوں نے پرچہ کٹوایا اپنے شالکوٹ تھانے میں، جو ہمارا نزدیکی قریبی تھانہ ہے ادھر. اس کے بعد پھر ہم اپنے سروس میں لگے رہے. آپ کو کتنے عرصے بعد آپ نے بیٹے کی باڈی ملی؟ تقریباً 3 سال کے بعد ہی. 3 سال کا. 3 سال تک آپ اس چھوٹے سے پوتے کو کیا بتاتے رہے کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ یہ جب پوچھتا تھا اپنے والد کے بارے میں، کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یہ ان کے ساتھ مانوس بھی تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. تو پوچھتا تھا کہ میرے ابو کہاں ہیں. یہ پیدائشی اس کے دل میں سوراخ بھی ہے. تو ڈاکٹروں نے ہمیں یہ کہا کہ ان کو اس طرح رکھیں کہ ہمیشہ خوشحال رہے اور اس کو شاک نہ لگے، تاکہ یہ تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کو نہیں بتایا. ایسا نہیں کہ یہ بچے کے دل پہ کچھ اثر ہو. تو اس کو ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کا والد جو ہے نا کراچی گیا ہوا ہے، لاہور گیا ہوا ہے، کل آئے گا، پرسوں آئے گا. اس دوران یہ بڑھتا بھی گیا اور ضد کرتا بھی گیا، کبھی مجھ سے، کبھی نانی سے، کبھی والدہ سے. جب قدیر صاحب، جب بچے کی، آپ کے بیٹے کی باڈی ملی تو آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ آپ اس معصوم کو بھی وہاں لے جائیں؟ اس نے دیکھ کے اس کا کیا ریاکشن کیا تھا؟ اس کو ریاکشن کرنے کے لیے ہم نے اس لیے لے گیا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں کافی تگدو کرنا پڑا. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، مظاہرے، JIT جتنے بھی تھے. ہم نے کہا کہیں نہ کہیں سے امید شاید ہمیں ملے اور ہمارا لڑکا واپس آ جائے. جس دن نا امیدی ہوئی اور ان کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی تو اس دن پھر ہمیں بڑا غصہ بھی آیا اور خوش بھی ہوا. میں خوش اس لیے ہوا کہ وہ کسی غلط کام پہ شہید نہیں ہوا. وہ اپنے مادر وطن کے لیے، وہ اپنے آزادی کی بات کے لیے، وہ اپنے اس کے لیے شہید ہوا. اس میں ہمیں کوئی ندامت کچھ نہیں ہوا. جس طرح دوسرے ڈاکو، چور یا دہشت گرد مارے جاتے ہیں، اس طرح کا میرا لڑکا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اچھے کام کے لیے، اپنے مادر وطن کے لیے وہ شہید ہو گیا. اس لیے ہمیں خوشی ہوئی. گلپاشی کی ہم نے ان کے قبر پہ بھی اس کے گلپاشی کی، لوگوں نے بھی گلپاشی کی اور خوشی کی وہ تھی. ان کی والدہ، ان کے بہن بھائی یہ رونے لگے. پھر ان کو منع کیا گیا کہ روئیں نہیں، شہید ہوا ہے، شہید کے لیے کوئی نہیں روتا ہے. یہ ظلم و ستم بلوچستان میں آج سے نہیں 64 سالوں سے ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے اس کو لے گیا، اس کو دکھایا اپنے والد کو کہ آج آپ دیکھیں اپنے والد کو، تاکہ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ خفیہ اداروں کے جو اہلکار ہیں
جس کو ہم ISI MI یا FC کہتے ہیں، جس کا واضح ثبوت ہمارا چیف منسٹر آف بلوچستان نواب اسلم رحسانی ہے. انہوں نے خود کہا آمنہ مسعود جنجوعہ سے کہ جلیل ریکی کو اور ڈاکٹر بشیر عظیم کو اور چاکر کمبرانی کو ISI والوں نے اٹھایا ہے، اور ہمیں کہا بھی ہے. تو اس سے زیادہ کوئی شواہد نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر نکالا کہ جو بھی لواحقین یا جو لاپتہ ہوتا ہے ان کے جو ہے نا لواحقینوں کا FIR آپ متعلقہ تھانے میں درج کرائیں. تو ہم لوگوں نے آپ نے یہ ساری کیا. پھر ہم نے FIR درج کرایا کس کے نام پہ؟ IGFC میجر جنرل سلیم نواز کے نام پہ اور سابق ISI کے سربراہ بریگیڈیئر سعد خٹک کے نام پہ. پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ وہ SHO جو تھانہ کا متعلقہ اس کو بھی انہوں نے کافی ایجنسیوں نے تنگ کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں. جی ہاں، کون ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف FIR درج کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں گلہ صرف سپریم کورٹ سے یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے پیش بھی ہوئے اور گواہیں بھی پیش کی، لیکن سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. چلیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود کی جانب بڑھوں گی. جسٹس صاحب، آپ نے تمام داستان سنی. اس معصوم بچے کے دل میں سوراخ بھی ہے، آنے والی نسل ہے. میں نے صرف اس کو آج اپنے اسٹوڈیو میں اس لیے بٹھایا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ آنے والا بلوچستان کیسا ہوگا اور وہ کیا سوچتا ہوگا. آپ کیا کہیں گے جسٹس صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی بات بڑی سیدھی سی ہے؟ دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی ہے. ایک بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. کہنے کی بات یہ، دیکھیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر وہ مسنگ ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو اس کی زندگی اور اس کی موت کا جو ہے حساب کتاب وہ تو اسٹیٹ نے دینا ہے. اب چاہے ISI کی بات کریں یا جو بھی ہے، یہ وہ ادارے ہیں جو موجودہ حکومت کے انڈر ہیں. یہ موجودہ حکومت بھی اس کی جواب دہ ہے. سپریم کورٹ بھی ڈیفینیٹلی یہ جو ہے، چونکہ وہاں پر یہ بلوچستان کے حوالے سے ایک کیس چل بھی رہا ہے جس میں وقتاً فوقتاً چیف سیکرٹری صاحب آ کے پیش ہوتے بھی رہے ہیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر نظر آتی ہے، اور جو کہ اڈیالہ جیل کے قیدیوں کے حوالے سے بھی جو اس نے چیف سیکرٹری پیش ہوا، آپ دیکھیں نا 1 سال 7 مہینے پتہ ہی نہیں تھا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو اڈیالہ جیل والے کیس ہے، اس میں تو اس لیے لوگ پکڑے گئے کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے اس وقت بیان دے دیا اور جیل کے ریکارڈ نے یہ بتا دیا کہ وہ جیل کی کسٹڈی میں تھے، اس تاریخ کو نکلے اور یہ لوگ اٹھا کے ان کو لے گئے. اگر مثال کے تو وہ کلو نہ ہوتا تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہر کوئی اس کو ڈس آن کرتا. لیکن بلوچستان کے حوالے سے بات 10 15 20 100 200 آدمیوں کے مرنے کی یا 400 آدمیوں کی مسلسل لاشوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو کاسٹ دی جا رہی ہے اور کہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. کیا آپ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم نے اس دن جو اعلان کیا تھا ایک سپیچ میں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں تمام جو مسنگ پرسن اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے، تو میرا خیال ہے یا تو اگر انہوں نے جو تمام متعلقہ لوگوں سے پوچھ کے یہ بیان دیا تھا تو تب تو اس کو بیان کو جو ہے نا آنر کرنا چاہیے تھا. اور اگر ان سے پوچھ کے نہیں دیا تھا تو پھر ان لوگوں سے پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر میں تو تھوڑا سا بینیفٹ ڈاؤٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی ایجنسی انوالو ہے یا نہیں ہے. سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک پاکستانی شہری جو ایک رہ رہا تھا اچانک ایک دن غائب ہوتا ہے اور 6 مہینے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. تو یہ اگر اس کو جس کسی نے بھی مارا ہے، ذمہ دار حکومت ہے، وہ ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں. اور چونکہ آج کل سپریم کورٹ کو گو کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ بھی اگر کام کرے گی تو یہی کرے گی نا کہ ان اداروں والوں کو بلائے گی، چیف سیکرٹری سے پوچھے گی، یا مثال کے طور پر ایون اڈیالہ والے میں انہوں نے ISI یا MI والوں سے رپورٹ طلب کی ہے. لیکن بات یہ ادارے جو ہے یہ حکومت کے انڈر آتے ہیں، یہ حکومت کی نہلی ہے. اور ایک آخری بات میں کروں گا، یہ میڈیا والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے میمو کیس کا جو تماشا ہر وقت لگا کے رکھتے ہیں، یا گیلانی صاحب کا تماشا لگا کے رکھتے ہیں، یا اور یہ تماشا کئی ایک ہفتہ کی سیریز چلاتے ہیں، اس کو چھوڑیں. اگر حکومت جو ہے ان کو بلوچستان کی کوئی فکر نہیں ہے یا وہ اپنا درد سر نہیں سمجھتے، کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور روزانہ اسی بات پر پروگرام کریں. اگر آپ وینا ملک پر ایک ہفتے کی سیریز چلا سکتے ہیں تو بلوچستان 42-43% ہے. خدا کے لیے یہی پروگرام چلائیں، لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھولیں، اور اگر ایک پازیٹیو ایکشن ہو سکتا ہے تو کم
कम से कम जो लोग अभी तक मिसिंग हैं उनको जो है सामने लाया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है ट्रायल करें, अगर कानून के तहत उनको फांसी होती है या फांसी दे दें, इसमें किसी बात का झगड़ा नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक कानून के तहत करें जो करना है आप। मैं हासिल बजिंजो साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, उसके बाद मैं एयर मार्शल साहब की तरफ जाऊंगी। बजिंजो साहब, आप क्या कहेंगे, क्या हम बलोचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा रखना चाहते हैं? देखिए, बात रवैये की है। अगर रवैये को लिया जाए तो इस मुल्क को कभी किसी ने नहीं तोड़ा। इस मुल्क को तोड़ने में सबसे बड़ा रोल इसके हुक्मरानों ने अदा की, और अब भी वही रोल, वही रवैया, वही तरीका जो पिछले दौर में चलता रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। हम मुसलसल उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। हमने शुरू दिन से ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान को बंदूक के जोर पे एक मुल्क बनाएंगे और बंदूक के जोर पे इसको इकट्ठा रखेंगे, और उस तरीक़ेकार हमारा आज भी नहीं बदला है। आज भी हम समझते हैं कि बंदूक ही वाहिद रास्ता है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जिसका बेदरग इस्तेमाल हम हर कहीं कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि हम असले के ढेर पे बैठे हुए हैं बेसिकली। मैं यहाँ पर एयर मार्शल साहब से सवाल करूंगी। एयर मार्शल साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या मैंने बजिंजो साहब से भी यही सवाल किया था कि क्या हम बलोचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा देखना चाहते हैं? क्या हमारे रवैयों में कभी कोई तब्दीली आएगी? बहुत शुक्रिया। जो तारिक साहब ने कहा, जो बजिंजो साहब ने कहा, मैं उससे बिल्कुल 100% इत्तेफाक हूँ। मगर उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये जो किस्सा इन्होंने सुनाया, ये रूह फरसा है, ये पाकिस्तान का एक अलमिया है। मगर ये जैसे तारिक साहब कह रहे हैं, टैक्टिकल लेवल पर ये बहुत जुल्म हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान हमारे हाथ से निकला जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए, मैंने 35 साल सर्विस की है। यकीन कीजिए, आज तक किसी भी सियासी हुकूमत ने कोई गाइडलाइन, कोई पॉलिटिकल गाइडेंस किसी जंग, किसी अमन के लिए पाकिस्तान की फौज को नहीं दी। और नतीजतन क्या हुआ? और मैं पाकिस्तान की फौज को बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहता हूं। अगर कोई ये जुर्म कर रहा है तो जैसे तारिक साहब ने कहा, उसको कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान में देखिए क्या कुछ हुआ है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहिए। मैं कुछ अरसे पहले मैंने एक डिबेट सिक्योर पाकिस्तान प्रोग्राम करता था। वही वाली बात है ना एयर मार्शल साहब, क्या हमारे एटीट्यूड्स कभी बदलेंगे? हमारे इदारों के एटीट्यूड्स कभी बदलेंगे? देखिए, उसके अलावा चारा नहीं, जो तारिक साहब कह रहे हैं, वरना बलूचिस्तान हाथ से निकल जाएगा। हमारे अतवार ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे एयर मार्शल साहब, मैं एक सेकंड में आपको, आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रही हूं, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस एयर मार्शल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करेंगे। मेरे साथ रहिए।